بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ الرحمن ہے، کل سے ہم نے شروع کی ہے. اس کی پہلی کچھ آیات کل بیان ہوئی تھیں. میں نے عرض کیا تھا الرحمن بہت بڑا رحم کرنے والا، جس کا کوئی ثانی، کوئی مثیل، کوئی نظیر نہیں. اتنا بڑا جس جیسا کسی دوسرے کے بڑا ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ الرحمن فعالان کے وزن پر ہے. رحمت سے مشتق ہے رحمان بھی رحیم بھی. فعالان کے وزن پہ جو اوصاف آتے ہیں وہ وقتی اور عارضی ہوتے ہیں. جیسے اس پہ آتا ہے عطشان، بہت زیادہ پیاسا، غضبان، بہت زیادہ غصے میں، لیکن غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پانی مل جائے پیاس بھی ختم ہو. یہ وقتی اوصاف ہوتے ہیں. تو رب العزت کی رحمانیت کا ظہور بھی دار دنیا میں ہے. دنیا ختم ہو جائے گی تو اس کا ظہور جو ہے وہ روک لیا جائے گا. اللہ کی ذات، اس کی صفات فانی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. یہ دار دنیا کے لیے ہے. الرحیم، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم یہ فعیل کے وزن پہ آتا ہے. اس وزن پہ جو اوصاف آتے ہیں وہ دائمی ہوتے ہیں، جیسے حکیم، علیم. اب عالم ہے تو دائمی صفت ہے، دانا ہے تو ایک ابدی صفت ہے. اسی طرح رحیم اللہ کی جو صفت ہے وہ دائمی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو رحمانیت سے کافر بھی مستفید ہو رہا ہے. زندگی، اولاد، مال و دولت، اقتدار، دنیا کی نعمتیں، یہ سب کافر کو بھی مل رہی ہیں. یہ اس کی رحمانیت کی وسعت ہے. آخرت میں رحیمیت کا ظہور ہوگا، رحمانیت کا ظہور روک دیا جائے گا، تو پھر ایمان تک بات پہنچے گی. جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں رحمت الہی نہیں ہوگی، وہاں غضب الہی آئے گا. اس لیے فرماتے ہیں الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ. دار دنیا کے لیے رحمان، آخرت کے لیے رحیم. علم القرآن، سب سے پہلی
بات جو ارشاد فرمائی جو سب سے بڑا احسان تھا، اس کا احسان ہے ذرات خاکی کو بے شمار روپ دے کر ایٹم سے پھر اسے مختلف شکلوں سے گزارا، پھر اس سے ایک مادہ بنا، پھر مادے کو مختلف شکلوں میں گزارا، پھر اس سے انسان بنا، پھر انسان کو کیا کیا اوصاف دیے، سننے، دیکھنے، بولنے، جاننے کا، طاقت، قوت، اقتدار، نعمتیں. تو اس کے احسانات گنے نہیں جا سکتے، لیکن سب سے بڑا احسان علم القرآن. اس نے انسان کو یہ استعداد بخشی کہ وہ علوم قرآن سیکھ سکتا ہے. قرآن کریم اللہ کا ذاتی کلام ہے. قرآن ان الفاظ، حروف، اس سیاہی، ان گھیروں ٹنڈوں، اس ورق کا نام نہیں ہے. قرآن ان مفاہیم کا نام ہے جن کا یہ اظہار کرتے. ورنہ تو ساری باتیں اردو عربی میں اسی الف بے جیم سے لکھی جاتی ہیں. یہ اظہار کرتے ہیں قرآن کا. قرآن وہ مفہوم ہے جو ان میں مقید ہے، اور وہ اللہ کا ذاتی کلام ہوتا ہے. اور جو کلام ہوتا ہے وہ متکلم کی جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کا حامل ہوتا ہے. اچھا شعر اچھے شاعر کا ہوتا ہے. شعر سن کر لوگ سر دھنتے ہیں، تعریف شاعر کی کرتے. اس میں اس کے علم کا عکس موجود ہوتا ہے، اس کی شاعری کا عکس موجود ہوتا ہے. اچھی عبارت بہت خوبصورت ہے. بھئی خوبصورت عبارت ہے تو پھر تعریف لکھنے والے کی کرتے ہیں کہ بڑا فاضل آدمی ہے، بڑا ادیب ہے، بڑا دانشور ہے. کیونکہ جس کا کلام ہوتا ہے اس کی ذات کا پرتو ہوتا ہے اس میں. تو قرآن اللہ کا ذاتی کلام ہے. انسان پر یہ رحمت فرمائی کہ اسے اس کے سمجھنے، جاننے، ماننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا. بے شمار احسانات. ایک ذرے سے ذرات خاکی سے انسان بننے تک، دنیا میں داخل ہونے سے موت تک کتنی نعمتیں استعمال کرتا ہے. سمع و بصارت، محسوسات، کتنی نعمتیں ہیں جو کتنا عرصہ اس کے نظام بدن کو قائم رکھتا ہے توازن سے. ہر ایک عضو اپنا اپنا کام کر رہا. ایک پورا جہان ہے ایک انسان کے اندر. یہ سب اس کے احسان ہیں. لیکن ایک بہت بڑا احسان اور بھی ہے جو ان سب سے بڑا ہے. علمہ البیان. انسان کو قوت بیانیہ عطا فرمائے. لفظ بیان استعمال، بیان میں بولنا، لکھنا، پڑھنا، سننا، سمجھنا، یہ سارے مفہوم بیان میں آ جاتے. تو فرمایا انسان کو قوت بیانیہ عطا کر دی. وہ اپنا ما فی الضمیر بیان کرتا ہے، دوسرے کی بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے. تو اسے تخلیق فرما کر بے شمار حصیات دیں. ہر حص میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہتر چیز ہو. ایک حص ہے لباس پہننے کی. بدن جو ہے ڈھپا ہوا ہونا چاہیے، یا گرمی سردی سے محفوظ ہونا چاہیے، یا پردہ ہونا چاہیے. تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا لباس بہترین ہو. فقیر سے لے کر بادشاہ تک اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک کا خیال ہوتا ہے کہ بہترین لباس. غذا کی ضرورت ہے. اللہ کریم نے زمین کا سینہ مختلف سبزیوں سے، غذاؤں سے، گوشت سے، دودھ سے بھر دیا ہے.
کھاتا وہی چند لقمے ہے، فقیر بھی بادشاہ بھی، لیکن ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ جو میرا کھانا ہے لذیذ ہو، سلیقے سے ہو، مزے سے کھاؤں، آرام سے کھاؤں، خوش ذائقہ ہو، خوشبودار ہو، اس کے نتائج اچھے ہوں، مضر نہ ہو، صحت خراب نہ کرے۔ مکان کی ضرورت ہے، سر چھپانے کی ضرورت ہے۔ ایک جھگی نشین سے لے کر بادشاہ تک، جھگی والا بھی اپنی حیثیت کے مطابق خوبصورت ٹکڑے جوڑ کر اپنا وہ جھگی کا بناتا ہے، خیمے کا ترتیب سے جوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں بھی حسن ہونا چاہیے۔ بادشاہ بڑے بڑے محلات بناتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت، اچھے سے اچھا ہو۔ تو ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، بعض اوقات اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر کے بھی مکان خوبصورت بناتا ہے۔ سواری ہے، جوتے سے لے کر پیدل چلنے والے سے لے کر سائیکل سوار، موٹر سائیکل، کار، بس، گاڑی، جہاز، ہر شخص کے پاس جو کچھ ہے وہ چاہتا ہے وہ خوبصورت ہو، بہترین ہو، بہت اچھا ہو۔ تو فرمایا یہ جو قوت بیانیہ ہے، اس میں کیوں نہیں چاہتے کہ سب سے اچھا کلام بیان کیا جائے، سب سے اچھا کلام سنا جائے، سب سے اچھا کلام پڑھا جائے۔ باقی سارے اوصاف میں تو تمہیں یہ خیال رہتا ہے کہ میری سب سے بہتر ہو، میری چیز سب سے اچھی ہو، تو یہ جو قوت بیانیہ عطا فرمائی گئی ہے، اس میں بھی تو سب سے بہتر کلام پڑھا جائے، سب سے بہتر کلام سنا جائے، سب سے بہتر کلام سمجھا جائے، سب سے بہتر کلام پہ عمل کیا جائے، اور وہ سب سے بہتر کلام ہے اللہ کا قرآن۔ اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ جو آدمی قرآن پر ایمان لے آتا ہے اور پھر اس کی زندگی اسلامی ضابطۂ حیات میں ڈھل جاتی ہے، تو اس کے سارے اعمال چونکہ قرآن کے تابع ہوتے ہیں، باتیں کرنے میں بھی لحاظ رکھتا ہے، غلط باتیں منہ سے نہ نکالوں، اللہ کے قرآن نے منع کیا، حسن کلام کا حکم دیا، اچھی بات کر، کسی کا گلہ شکوہ نہ کروں، قرآن نے منع کیا غیبت کرنے سے، کسی کو بھلا برا نہ کہوں، قرآن۔ تو اس کا جو کردار ہے سارا وہ قرآنی سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اور اللہ اسے وہ درجہ دیتا ہے کہ ہر کام جیسے وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے، ہر کام اس کا سجدہ شمار ہوتا ہے، عبادت شمار ہوتا ہے۔ تو فرمایا دنیا کی ہر چیز میں تمہیں انتخاب ہوتا ہے کہ میری سب سے اچھی ہو، تو بھئی تمہارا یہ قوت بیان جو ہے اس کا استعمال بھی سب سے بہتر ہونا چاہیے، سب سے خوبصورت ہونا چاہیے، اور سب سے خوبصورت اللہ کا کلام ہے۔ اسے پڑھو، اسے سمجھو، اسے سنو، اسے سیکھو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے، آگے سکھاتا بھی ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، کیا تم دیکھتے نہیں ہو سورج چاند کس طرح اپنے اوقات، اپنی حیثیت، اپنی صفات میں پابند ہیں، ہر ایک کام اپنے اپنے وقت پر جو چاند کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہا ہے، جو سورج کی ہے وہ پوری، صدیوں سے عرصے سے چل رہے ہیں۔ کبھی مرمت کی ضرورت پیش نہیں آئی، کبھی تیز روشنی یا کم نہیں ہوئی، کبھی کوئی چندہ نہیں کیا گیا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ آج سورج لیٹ ہو گیا یا آج چاند جلدی طلوع ہو گیا، کچھ ہر ایک چیز بحسبان، ایک حساب، ایک توازن، ایک نظام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ان سیاروں سے زمین کا نظام جو ہے وہ مربوط ہے، ہر سیارے کا زمین پہ اثر ہوتا ہے۔ اب سائنس کہتی ہے یہ جتنی رویدگی ہے سورج کی تپش سے ہوتی ہے، فصلیں اس کی تپش سے پکتی ہیں، چاند کی ٹھنڈک اور اس کی چاندنی پھلوں میں شیرینی اور اثرات پیدا کرتی ہے،
ہر ستارے کا زمین پر اپنا ایک اثر ہے. تو فرمایا اس میں دیکھا کبھی کوئی بے ربط ہوتا ہے یا بے مہار ہوتا ہے؟ نہ اس میں کمی کرتا ہے نہ اس میں زیادتی کرتا ہے. ایک توازن ہے، بے حسبان، ایک نظام ہے، ایک توازن ہے، اعتدال ہے. اس کے مطابق ان کی وہ خدمت بجا لا رہے ہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ہر طرح کی جڑی بوٹیوں سے لے کر بڑے بڑے درختوں تک سب سر بسجود ہے. ہر چیز اس کے حکم کی پابندی کر رہی ہے. ہر بوٹی وہ خوشبو دیتی ہے جو اس کی ذمہ داری ہے، وہ تاثیر پیدا کرتی ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. جب پیدا کرتا ہے ہو جاتی ہے، جب حکم دیتا ہے جھڑ جاتی ہے، پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے. ہر درخت، جتنی چیزیں تم استعمال کرتے ہو، یہ ساری ایک عدل، ایک میزان، ایک توازن کے ساتھ. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کیکر پر آم کا پھل لگ جائے یا غلطی سے آم پر کیکر کے کانٹے اگ جائے، نہیں ہوتا. ہر چیز اپنے اپنے دائرہ کار میں یسجدان، سر بسجود ہے. سجدہ چونکہ اطاعت کے اظہار کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، تو فرمایا ہر چیز سر بسجود ہے. کوئی اس میں ہیرا پھیری، کوئی غلطی نہیں کرتے. کبھی تم گندم بیجو اس پر چنے لگ جائیں، کبھی چنے بیجو اس پر جو اگائیں. کبھی ایسا ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا. ہر چیز اپنے توازن پر، ہر چیز اپنے وقت پر، اپنا پھل، اپنی خوشبو، جس سے انسان کے جو مفادات ہیں وہ خدمت کر رہی ہے، دے رہی ہے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اس نے آسمانوں کو بلندیوں پہ مقرر کر دیا ہے. کوئی دیوار نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی اٹھانے کی کوئی سہارا نہیں. وہ ساری دنیا کا صاحبان بنے ہوئے ہیں، چھت بنے ہوئے ہیں. کوئی چندہ نہیں، کوئی مرمت نہیں، کوئی شور نہیں کہ یہاں سے خرابی ہو گئی، یہاں ٹوٹ گئی، یہاں سوراخ، کوئی کچھ نہیں. جب سے پیدا فرمائے ہیں جب تک وہ چاہے گا اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. وضع المیزان، اس نے ترازو رکھ دیا ہے. ہر چیز میں توازن ہے. جیسے تکڑی پہ چیزوں کو تول لیا جاتا ہے نا برابر برابر، ویسے ہر چیز تل گئی ہے، اپنا اپنا کام ہر چیز کر رہی ہے. لا تطغوا فی المیزان، اے انسان اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، لہذا تمہیں یہ مناسب نہیں کہ تم اس میزان میں، اس ترازو میں خرابی پیدا کرو، ڈنڈی مارو. اپنے عقائد کو متوازن رکھو. اللہ کی عظمت کا اقرار کرو تو غیر اللہ کا انکار بھی بتوازن. اگر ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور کفر کا انکار نہیں کرتا تو اس کا اسلام قبول نہیں ہوتا. جتنا ضروری اسلام کو قبول کرنا ہے اتنا ضروری کفر کا انکار بھی ہے. ایک توازن رکھو، گفتار میں توازن ہو. تہمتیں نہ لگاؤ، غیبت نہ کرو، ناموزوں الفاظ استعمال نہ کرو، گستاخی نہ کرو، گالیاں نہ دو. زبان کے استعمال میں توازن ہو. کاروبار میں عدل ہو، توازن ہو. اپنا حق لو، دوسرے کا مت چھینو، دوسرے کا حق اسے ادا کرو. رہائش میں توازن ہو، اپنی حیثیت کے مطابق مکان بناؤ. امور دنیا میں شادی بیاہ، نیکی بدی، توازن ہو. جتنی حیثیت ہے اتنے اخراجات کرو. کیا فائدہ اس دکھاوے کا کہ تم زمین رہن رکھ کر یہ سود پر قرضہ لے کر بڑی دعوت کرتے ہو؟ تو سب کو پتہ ہے اس نے سود پر قرضہ لیا، یہ زمین رہن رکھی، اس میں شان کہاں سے آ گئی؟ وہ تو بات چھپ نہیں رہتی، پھر شان و شوکت کہاں سے آ گئی؟ تو اگر تم اپنی حیثیت کے اندر رہ کر کرو تو کوئی تکلیف نہ ہو تمہیں. عقائد میں
توازن پورا تولو، سوچوں میں توازن رکھو، برائی نہ سوچو، بھلائی سوچو، گفتار میں کردار میں توازن رکھو۔ یہ کیوں شور ہو رہا ہے دنیا بھر میں، اور جنگیں لگ رہی ہیں اور دہشت گردی ہو رہی ہے؟ یہ سب عدم توازن ہے، توازن بگڑ گیا ہے۔ لوگ اپنی خواہش دوسرے پر مسلط کر، بھئی وہ بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، تم بھی اللہ کے سامنے، دونوں اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لو تو جھگڑا ختم ہو جائے۔ دونوں نے توازن کھو دیا ہے تو پھر ٹکراؤ ہی ہوگا۔ اب سورج اور چاند اگر توازن کھو دیں تو ٹکرا جائیں، سیارے اپنا توازن برقرار نہ رکھیں تو ایک دوسرے سے ٹکرا کر ٹوٹ جائیں گے۔ پہاڑ، دریا، کوئی چیز بھی، سیلاب آتا ہے تو دریا کا توازن برابر نہیں رہتا، کتنی تباہی آتی ہے۔ وہی دریا ساری عمر بہتا رہتا ہے تو لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ بہتا رہے، خشک نہ ہو۔ ہر چیز میں توازن ہے، تو تم بھی اللہ تطغوا فی المیزان، اس توازن کو مت بگڑنے دو، اپنی زندگی میں ایک میزان رکھو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اوزان پورے پورے رکھو۔ دوستی دشمنی کے معیار ہیں، صلح اور جنگ کے معیار ہیں، قوانین ہیں۔ تعلقات اور تعلقات رکھنے اور توڑنے کے معیار، ہر چیز میں ایک کمی بیشی نہ کرو، گھٹاؤ بڑھاؤ مت۔ ولا تخسر المیزان، اس میں ڈنڈی مت مارو، کمی بیشی نہ کرو۔ والارض وضعها للانام، ہم نے آسمانوں کو اگر بلندیاں دی ہیں تو زمین کو بچھا دیا ہے ہر شے کے لیے، للانام، ہر ضرور کے لیے۔ وہ کسی جانور، کسی درندے، کسی پرندے، سانپ بچھو کو بھی انکار نہیں کرتی، سب کو اٹھائے بیٹھی۔ یہ اس کی ذمہ داری ہم نے لگائی ہے۔ وہ کہہ دے کہ میں تو جی انسانوں کو اٹھاؤں گی، جانوروں کو پرے پھینک دوں گی، انسانوں کو اٹھاؤں گی، درندوں کو اڑپ کر، کچھ نہیں۔ بالکل فرمایا ہم نے سب کے لیے اسے فرش بنا دیا ہے، سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس زمین میں، اس مٹی میں ہم نے طرح طرح کے پھل رکھ دیے، عام پھل سے لے کر، بیلوں سے لے کر، بڑے تناور کھجور کے درختوں تک، بڑی لذیذ نعمتیں ہم تمہیں غلافوں میں لپیٹ کر دیتے۔ ایک کیلے کو دیکھ لو غلاف میں بند ہے، تم چھیلتے ہو تو کیسی خوبصورت مٹھائی اس سے نکلتی۔ ایک انار کو دیکھ لو، ایک غلاف میں بند کر کے اللہ کریم نے پیک کر کے تمہیں دے دیا ہے، جب اس کا وہ کور کھولتے ہو تو کتنا خوبصورت نعمت اس سے نکلتی۔ یہ کون کاریگر زیر زمین بیٹھا ہے؟ یہی زمین جس پر لوگ غلاظت بھی پھینک رہے ہیں، جانور گوبر کر رہے ہیں، مردار گڑ سڑ رہے ہیں، وہ دم نہیں مارتی، سب برداشت کر رہے، لیکن وہ تمہارے لیے سونا بھی اگلتی ہے، بے پناہ نعمتیں دیتی ہے، جڑی بوٹیوں سے لے کر بڑے بڑے تناور درختوں تک اگا دیتی ہے، اٹھا کر کھڑی ہے۔ کتنے خوبصورت پھل اللہ کریم فرماتے ہیں ذات الاکمام، لفافوں میں بند پیک کر کے تمہیں دیتی۔ کون اسے کر رہا ہے اور کس طرح اطاعت کر رہی ہے؟ کبھی اس نے سرتابی کی؟ جو ڈیوٹی اللہ نے لگا دی، ہم نے فرمایا زمین کو بچھا دیا، سب کو اٹھائے پھرتی ہے، خوبصورت چیزوں کو بھی، بدصورت چیزوں کو بھی، اچھوں کو بھی، بروں کو بھی، سب کے لیے بچھونا بنی ہوئی ہے۔ پھر اسے حکم دیا کہ مخلوق کا رزق تو نے دینا ہے، کب سے دے رہی ہے؟
کہیں نہ اس کے حجم میں کمی آئی، نہ وزن میں کمی آئی، نہ دینے میں کمی آئی، نہ کوئی کوتاہی ہوئی۔ کب سے پیک کر کر کے کتنے خوبصورت غذائیں دوائیں بڑھا رہی ہے، کتنے خوبصورت پھول اگا رہی ہے، رنگا رنگ ان میں، خوشبو الگ، ذائقہ الگ، تاثیر الگ، کروڑوں اربوں کھربوں تنکے نکلتے ہیں، ہر تنکا گل بکف۔ کون ان میں رنگ سازی کرتا ہے، کون ان میں خوشبو بھرتا ہے، کون ان میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ فیہا فاکہۃ، اسی مٹی میں پھل خزانہ بھر دیا ہے، دے رہی ہے مسلسل۔ والنخل ذات الاکمام، اور بڑے بڑے چھوٹے جھاڑ جھکاڑ کے پھلوں سے لے کر بڑے بڑے تناور ناریل اور کھجور کے درختوں تک، ہر شے اپنی ڈیوٹی کے ذات الاکمام پیک کر کے لفافوں میں، غلافوں میں، خوبصورت طریقے سے تمہیں پیش کرتی ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، وہ تمہیں غلہ دیتی ہے، اس کا پیکٹ جو پیکنگ جو ہوتی ہے، جو لفافے اس پر چڑھے ہوتے ہیں، وہ جانوروں کی غذا بن جاتے ہیں، غلہ تمہاری غذا بن جاتے ہیں، اس کا تو پیکنگ بھی ضائع نہیں جاتا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، کسی غذا کسی پھل کی پیکنگ ضائع نہیں جاتی، ہم جانتے نہیں ہیں، ورنہ انار کا چھلکا بھی طب میں استعمال ہوتا ہے، کیلے کا چھلکا بھی طب میں، ہر پھل سے جو چھلکا اترتا ہے اس کے بھی طبی فوائد الگ ہوتے ہیں اگر ہم جاننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح فرمایا تمہاری خوراک کا جو بڑا حصہ ہے وہ غلہ ہے، گندم ہے، اس کو بھی ہم غلافوں میں پیک کر کے دیتے ہیں، غلہ تم کھا لیتے ہو، اس کا تنکا، اس کے پتے، اس کا غلاف وہ جانوروں کی غذا بن جاتا ہے۔ ذو العصف والریحان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کبھی خیال تو کرو، کبھی سوچو تو صحیح، اس کی کس کس نعمت کو بھولو گے، کتنی ناشکری کرو گے، کس کس احسان کو فراموش کرو گے۔ کتنا نظام کائنات تمہاری خدمت پہ لگا دیا، خود تمہیں کتنا عجیب و غریب وجود عطا فرمایا، کتنی خصوصیات، کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے، پھر اس کی اطاعت سے منہ موڑتے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، وہ ایسا قادر ہے کہ گلی سڑی مٹی کیچڑ سیاہ ہو کر پھر سوکھ کر جب ٹھیکری بن گیا، وہ قادر ہے، اس سے اس نے انسان بنا دیا۔ مٹی گل سڑ کر خشک ہو کر جب ٹھیکری بن جاتی ہے تو دنیا کا کوئی کاریگر اس سے کوئی چیز نہیں بنا سکتا۔ اسے گلنا سڑنا نہیں چاہیے، متعفن نہیں ہونا چاہیے، اچھی طرح گوندنا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، پھر وہ سانچوں میں ڈھلتی ہے، کوئی کچھ بناتے۔ وہ گیلی ہو کر گل سڑ جائے، سیاہ کیچڑ بن جائے، پھر وہ سوکھ کر اس کی ٹھیکری بن جائے تو وہ کس کام کی ہے؟ فرمایا میں قادر ہوں، میں نے اس سوکھی مٹی کی اس ٹھیکری سے آدم علیہ السلام کا وجود بنایا، اور تب سے اب تک انہی ذرات خاکی کو انسانی وجودوں میں ڈال رہا۔ وَخَلَقَ الْجَانَ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنوں کو آگ کے اس شعلے سے پیدا کیا جس میں دھواں بھی نہیں ہوتا، یعنی اتنا صاف واضح شعلہ بن جاتا ہے جس میں دھواں بھی، وہ صرف جلاتا ہے، اس سے کوئی چیز بنتی نہیں ہے۔
مخلوق اسے استعمال صرف جلانے کے پگھلانے کے کام میں لا سکتی ہے، اس سے بنا کچھ نہیں سکتی۔ فرمایا میں نے اس سے جنوں کو پیدا کر دیا، ایک مخلوق پیدا کر دی، میں قادر ہوں۔ خشک کھنکتی ہوئی ٹھیکری سے انسان بنا دیا، خالص شعلے سے جس میں دھواں اور ہوا تک نہیں تھی، خالص شعلہ تھا آگ کا، اسے ایک مخلوق جنات پیدا کر دی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کبھی سوچو تو صحیح، سر جھکا کے بیٹھو تو صحیح، غور تو کرو بھلا کس کس انعام کا تم انکار کرو گے؟ نافرمانی کی کوئی گنجائش تمہارے پاس ہے صحیح؟ کبھی غور تو کرو۔ رب المشرقین و رب المغربین، کتنے مشارق اس نے بنا دیے۔ سورج کبھی ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا۔ اتنا تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں یہاں سر پہ آ جاتا ہے، سردیوں میں وہ دور چلا جاتا ہے۔ روز ایک نئی مشرق سے طلوع ہوتا، روز ایک نئی مغرب میں غروب ہوتا۔ ایک ایسا نظام ہے لگا بندہ جس پر موسموں کے تغیر تبدل کا انحصار ہے، بارشوں ہواؤں کے چلنے کا انحصار ہے، مخلوق کے پیدا ہونے رویدگی کا انحصار ہے۔ ان کا وہ پیدا کرنے والا بھی ہے اور مالک رب ہے۔ پیدا بھی اسے نہیں کیے، چلا بھی باقاعدگی سے وہی رہا ہے، اور وہ سارا نظام صرف تمہارے لیے چل رہا ہے۔ روز ایک نئی جگہ غروب ہوتا ہے، سفر میں ہے، سردیوں میں وہ نیچے چلا جاتا ہے، گرمیوں میں ادھر آ جاتا ہے۔ اب جو سردیاں آ رہی ہیں طلوع و غروب جو نیچے ہوتا جا رہا ہے۔ کون ہے جو اسے جس نے بنایا اتنا نظام پھر اسے قائم رکھا؟ کون ہے؟ رب المشرقین و مغربین، وہی بنانے اور چلانے والا پروردگار ہے سارے مشرقوں کا، سارے مغربوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یار سوچو تو صحیح، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کس کس چیز کی ناشکری کرو گے؟ کس کس بات کو بھلا بیٹھو گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے پانی کے دریا بنا دیے، میٹھا بھی رکھ دیا، کڑوا بھی رکھ دیا۔ زمین میں ہم ایک جگہ بور کرتے ہیں، میٹھا پانی نہیں، چند فٹ پر کرتے ہیں، پانی کڑوا نکل آتا۔ تو یہ میٹھا بھی ہے، کڑوا بھی ہے، تو یہ آپس میں مل کیوں نہیں جاتے؟ اللہ نے حد رکھ دی ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان اللہ نے حد توازن رکھ دیا ہے۔ میٹھا اپنی جگہ رہتا ہے، کڑوا اپنی جگہ۔ سارا سمندر آب شور ہے، کڑوا پانی، آب شور کڑوا پانی۔ یہ جو اب آج کل سمندر پار کمپنیوں کا نکلا ہے نا، آف شور کمپنی، شور کڑوے پانی کو کہتے ہیں۔ سمندر پار ہے نا تو آف شور کہہ دیا جاتا۔ تو اتنا وسیع سمندر، 1/4 زمین کی خشکی ظاہر ہے، 3/4 زیر آب ہے، سارا کڑوا تلخ۔ اس میں ہاتھ ڈبو بیٹھو تو جلد اکڑ جاتی، منہ دھو بیٹھو تو چہرہ اکڑ جاتا ہے، گھونٹ بھرو تو نہیں پیا جا سکتا۔ اسی سے بخارات اٹھتے ہیں، اسی سے بادل بنتے ہیں، اسی سے بارش ہوتی ہے۔ ایک سب سے بہترین پانی وہ ہے جو بارش کا زمین پہ نہ لگے اور آپ راستے میں لے لیں، تو بہترین پانی سب سے وہ ہے۔ اس کڑوے سے میٹھا، اس کی قدرت ہے، تمہاری ضرورت بنائی میٹھا پانی، کڑوے کو میٹھا کر کے فلٹر کر کے اس نے پلانٹ لگا دیا،
سورج گرمی پہنچا رہا ہے، بخارات بن رہے ہیں، ہوا سے ٹنوں پانی ہوا اٹھائے برستا ہے تو زمین جو ہے وہ دہلنے لگتی ہے، ہوا اٹھا کے پھرتی رہتی۔ مرج البحرین یلتقیان، ایک جگہ ملے ہوئے پانی ہے لیکن میٹھا الگ ہے، کڑوا الگ ہے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک توازن، ایک پردہ رکھ دیا، کوئی بھی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتا کہ میٹھا بڑھ کر کڑوے میں مل جائے یا کڑوا میٹھے میں مل جائے، کوئی حد سے نہیں بڑھتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں انسانی شعور بخشا، معرفت حق کی استعداد بخشی۔ وہ پانی میں تو یہ شعور نہیں ہے، ہواؤں میں یہ شعور نہیں ہے، زمین میں یہ شعور نہیں ہے، درندوں میں، جانوروں میں، وہ درختوں میں جو پھل دے رہے ہیں تمہارے والا احساس و شعور نہیں ہے، تو صرف انسان کو دیا ہے۔ تو تمہیں جو نعمت میں نے وصول حق کے لیے، قرب الہی کے لیے، رضا الہی کے لیے دی تھی، اس نعمت پر تم عذاب کی طرف جا رہے اور اس کی ناشکری کر کے، اسے ٹھکرا کر، اس کا غلط استعمال کر کے۔ وہ ہر چیز کس طرح اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس احسان کو بھولو گے، کس کس مہربانی کا شکر ادا نہیں کرو گے، اس کی کس کس نعمت کو بھلا دو گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، سمندروں کو دریاؤں کو موتیوں سے، مونگوں سے، نعمتوں سے۔ یار تم سمندر سے تیل نکال رہے ہو، کمال ہے بھائی، پانی سے تیل نکل رہے ہیں، کمال ہے۔ سمندر سے جواہرات نکال رہے ہو، حد ہو گئی، پانی سے موتی نکل رہے ہیں، مختلف چیزیں بن رہی ہیں، مونگے اور زینت سوار کی، تجارت کی، مال و دولت کی، نعمت کی، خزانے رکھ دیے۔ زمین کے سینے سے تو نکالتے تھے، تم سمندروں سے بھی کیا کیا نکال رہے ہو۔ کتنی دولت، کتنی نعمتیں، کتنی دوائیں، کتنے غذائیں، کتنے اسباب حیات اس نے ان کوڑ شور سمندروں کے، ان کڑوے سمندروں میں بھی رکھ دی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کبھی بیٹھ کے سوچو تو صحیح، اس بات پہ غور تو کرو، فکر تو کرو، یار تم کس کس انعام کو بھولو گے، کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی نے تمہیں توفیق دی، یہ بڑے بڑے پہاڑ جیسے بحری جہاز، ٹنوں سامان اور سینکڑوں انسان مخلوق کو لے کر ادھر سے ادھر، سامان ادھر سے ادھر پانی کے سینے پہ تیر رہے ہیں۔ یہ پانی کو اٹھانے کی طاقت، لکڑی کو تیرنے کی طاقت، تمہیں جہاز بنانے کا شعور کس نے دیا، کہاں سے لیا؟ یہ کاروبار کا احساس، یہ طریقہ کار، یہ چیزیں، لین دین، یہ کیسے، کس نے بنا دیا؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے بحری جہاز، یہ تمہارے نہیں، اس کے۔ نہ تم نے لکڑ پیدا کی، نہ تم نے لوہا پیدا کیا، نہ تم نے دماغ پیدا کیا، نہ تم نے فکر پیدا کی، نہ تم نے بنانے کا طریقہ کسی، یہ ساری نعمتیں اس کی ہیں، سب اس کی دین ہے۔ تمہیں انسان بنایا، دماغ دیا، شعور دیا، ضرورتیں دی، ان کے تکمیل کے طریقے سکھا دیے۔ خشکی تو خشکی، تم سمندروں پر بھی موج کر رہے ہو، تمہارے بحری راستے بھی بن گئے، سفر بھی کر رہے ہو، موتی، مونگے، تیل،
سونا، کیا کیا نعمتیں نے کہا، غذا، دوا، مچھلیاں، خوراک، کیا کیا نعمتیں، اس سے بھی موج کیے جا رہے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر کس کس نعمت کی ناشکری کرو گے؟ اپنے ارد گرد اپنی ضرورتوں کو، اپنے ماحول کو سوچو تو صحیح، تم کس کس چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہو؟ کیا تم اس کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ بھول جاؤ گے سب کچھ؟ کل من علیہا فان، بے وقوفو، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دنیا، اس میں جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا۔ تم فانی چیزوں میں کھو کر اس ذات باقی کا دامن چھوڑ رہے ہو۔ تم کسی کو لاکھوں روپیہ دو کہ یہ جی 10 لاکھ 50 لاکھ، یہ 2 کروڑ 10 کروڑ یہ تم لے لو، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، پرسوں یہ تم سے چھین لیا جائے گا۔ وہ کہے گا بابا یہ اپنے کروڑ پاس رکھ، کوئی لے گا؟ فرمایا یہ دنیا تم سے چھن جائے، کل من علیہا فان، جس کی خاطر تم اطاعت الہی اور دامان پیغمبر کو چھوڑ دیتے ہو، رشوت لیتے ہو، سود لیتے ہو، چوری کرتے ہو، کم تولتے ہو، پیسہ کو، یہ سب فنا ہو جائے گا۔ اس کی کوئی حیثیت رہ جائے گی کہ تم نے اطاعت کی یا نافرمانی کی، وہ کردار ثبت ہو جائے گا، وہ رہ جائے گا۔ یہ جو کہتے تھے نا کہ جی کام ہوا ختم ہوا، انسان آیا مر گیا، پھر وہ کیسے زندہ، آج وہی کافر و منکر سائنسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ جس دن سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک روئے زمین پر جو لفظ کسی کے منہ سے نکلا ہے وہ فضا میں موجود ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسے ٹیپ کیا جا سکے اور اسے سنا جا سکے، لیکن ہم کامیاب نہیں، لیکن یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ فضا میں موجود ہے، یعنی کردار کی چھاپ موجود ہے۔ پہاڑ مٹ گئے، دریا سوکھ گئے، زمین سرسبز تھی وہاں چٹیل ہو گئی، جہاں چٹیل تھی وہاں سرسبز نکل آئی، کہیں جزیرے تھے وہ غرق ہو گئے، سمندر بن گیا، کہیں سمندر تھا وہ خشک ہو گیا، خشکی نکل۔ یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، کوئی تبدیلی ان نقوش کو مٹا نہیں سکی جو انسانی کردار پہ گواہ ہے۔ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں، لوح محفوظ میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ہوا کو بھی اللہ نے ڈیوٹی فضا کو بھی دے دی ہے، جو کوئی بولتا ہے یاد رکھو۔ آج تو اللہ کی عظمت کے منکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا انکار کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز فضا میں موجود ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں انہیں کسی طرح سنا جا سکے۔ تو فرمایا کردار رہ جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کلو من علیہا فان، ہر چیز تباہ و برباد، وجود نہیں رہے گا بھائی۔ مکان گرتا ہے تو اس کا ملبہ تو پڑا ہوتا ہے، سلطنتیں گرتی ہیں، رعیت غلام ہو جاتی ہے، افراد تو ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ دنیا جو کچھ ہے یہ رہے گی نہیں، ملبہ بھی نہیں ملے گا اس کا، کلو من علیہا فان، ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر، جس کا تو ملے گا ملبہ بھی نہیں، جس پہ تم فدا ہو رہے۔ اور جب بندے کو یہ اعتبار ہو، بندہ کیوں جب پھیلتا رہتا ہے شاید میرے پاس ہمیشہ یہی حال رہے گا، ورنہ ہم کسی کو 10 کروڑ بھی دیں کہ بھئی یہ پرسوں ڈاکہ پڑے گا یا 2 مہینے بعد ڈاکہ پڑے گا، وہ ڈاکو چھین لیں گے، 2 مہینے تم موج کرو رکھو، وہ کہے گا بابا معاف کر، نہ میں یہ لوں گا نہ میرے گھر ڈاکو آئیں گے، تو جان اور تیرا 10، کوئی لے گا؟ فرمایا اس پر ڈاکہ پڑنے والا ہے جس کے پیچھے فدا ہو کر تم اللہ کی اطاعت چھوڑ رہے ہو،
اس کا تو نشان مٹ جائے گا. کلو من علیہا فان سے مطلب یہ ہے کہ اس کا تو ملبہ بھی نہیں رہے گا. چیز جل جائے اس کی راکھ رہ جاتی ہے, مکان گر جائے اس کی تو کوئی راکھ بھی نہیں بچے گی, اس کا تو نشان ہی نہیں ہوگا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور جمال الہی ہمیشہ اپنے جلال و کمال پر ہوگا. تم جمال الہی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے. کبھی سوچا تم نے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کبھی سوچا تم نے؟ کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی, تیرے رب کا جمال باقی ہوگا, اس کا حسن دائمی, اس کی ذات دائمی, اس کی صفات دائمی, اس کا کرم دائمی, اس کا غضب بھی دائمی, اس کی ساری صفات بھی دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہیں. ذوالجلال حقیقتاً جسے عظمت و بڑائی سزاوار ہے, وہ جس سے چھنے گی نہیں. کوئی کتنی بلندی پہ چڑھ جائے گر جائے گا, کوئی کتنی حکومتیں اقتدار بادشاہت مر جائے گا, کوئی کتنی دولت سمیٹ لے ایک دن فقیر ہو جائے گا. دولت زمین پر ہوگی, وہ قبر میں, اس کے پاس کیا ہوگا؟ وہ کیا دولت مند کے کسی کام آتے ہیں؟ زر و جواہر قبر میں رکھو تو اس کی کس کام؟ رکھتا کون ہے؟ لیکن باقی ہوگا جمال باری. وجہ ربک, تیرے پروردگار کا جمال, تیرے پروردگار کا کمال, تیرے پروردگار کی احسان کرنے والی ذات اور صفات ہمیشہ باقی ہوں گی. ذوالجلال والاکرام, جو بہت بڑی عظمتوں کا مالک, وہ بڑے احسان کرنے والا ہے. او بھائی, ایک بندے کو 10 ٹکے مل جائے نا تو وہ برادری بھول جاتا ہے. تھوڑی سی دولت مل جائے نا تو وہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے. کوئی غریب رشتہ دار ملنے جائے تو کہتا ہے یہ ہمارے گاؤں کا کمی ہے. فرمایا وہ اتنی جلالت کے باوجود والاکرام, وہ تو مہربان ہے, ہر ایک پر احسان کر رہا ہے, کسی کو بھولتا نہیں ہے, کسی کا رزق بند نہیں کرتا, کسی سے حیات چھینتا نہیں ہے, کسی کو رہنمائی سے محروم نہیں رکھتا. بہت بڑا احسان کرنے والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کبھی تم نے بیٹھ کر سوچا, ان باتوں پہ غور کیا؟ تم ہر بات سوچتے ہو, وہاں سے زمین خریدنی ہے پھر سوچتے ہو, پھر مشورے کرتے ہو, پھر اتنے پیسے دینے ہیں, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا, زرعی زمین ہے تو وہ کوئی اچھی قابل ہے کہ نہیں, اگر بیچنے کے لیے ہے تو پھر وہ اس کی قیمت آئندہ بڑھے گی یا نہیں, گھر بنانے کے لیے ہے تو اس میں سیم یا کوئی خرابی تو نہیں, کلر تو نہیں, سوچتے ہو نا. کبھی ذات باری کے بارے بھی بیٹھ کے سوچا؟ کتنے احسان ہیں اس کے, کتنی مہربانیاں ہیں, کتنا کرم ہے, کتنی نعمتیں اس کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کبھی بیٹھ کر غور کرو, کس نعمت کا انکار کرو. بندہ سرسری پڑھے نا تو حیران ہوتا ہے کہ ہر ایک یا 2 یا 4 آیتوں کے بعد پھر یہ آیت آ جاتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن اگر مفہوم سمجھ آئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی ضرورت تھی, یہ یاد دلانا چاہیے تھا, یہ اس کا احسان ہے.
ایک ایک بات کر کے پھر یاد دلاتا ہے کہ کبھی بیٹھ کے سوچو تو صحیح، کبھی اس پہ بھی غور، تو ہر کام میں غور و فکر کرتے ہو، مشورے کرتے ہو، سیانے تلاش کرتے ہو، ان سے رائے لیتے ہو، کبھی اس نظام میں اس کے احسانات میں بھی بیٹھ کے سوچو تو صحیح کہ کیا کروں کیا نہ کروں، اطاعت کروں یا نافرمان، ناشکری کروں تو کیسے کروں۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، زمین کی گہرائیوں سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک ہر چیز اس کے سامنے دست دراز ہے، مانگ رہی ہے۔ ہر ذرہ اپنا وجود اسی سے مانگ رہا ہے، اپنی صفات اسی سے مانگ رہا ہے، اپنا رزق اسی سے مانگ رہا ہے۔ ہوا کا ہر جھونکا، شجر و حجر، انسان، حیوان، پانی، خشکی، زمین، آسمان، آسمانوں کی مخلوق، زمین، ساری مخلوق ہمہ وقت اس سے لے رہی ہے۔ وہ گھبراتا تو نہیں، کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحے اس کی عظمت و احسانات کا ایک نیا رنگ آ جاتا، کسی کو ٹھکراتا نہیں، کسی سے ناراض نہیں ہوتا، کسی کی کوئی صفت روکتا نہیں ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، مخلوق مانگے جا رہی ہے، وہ برتائے جا رہا ہے، ہر ذرہ، ہر ذی روح، ہر بے روح، ہر جمادات، ہر نباتات، زمین اور اس کی ساری مخلوق، آسمان اور اس کے سارے باسی، ہر کوئی ہمہ وقت دست بسوال ہے یار، کوئی ایک مانگنے والا، دو مانگنے والے، 10 مانگنے والے۔ کبھی تمہارے پاس کوئی مانگنے آ جائے تمہارا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک آ جائے، 2 آ جائیں، 10 آ جائیں، 100 آ جائے، کیا کرو گے؟ فرمایا وہ تو نہیں گھبراتا، ہر ایک کو دے رہا، ہر چیز دے رہا، ہر نعمت دے رہا، وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ، ہر لمحے ایک نئے انداز سے عطا کر رہا۔ سبحان اللہ۔ یسألہ من فی السماوات والارض، جو کوئی زمین پر ہے یا آسمان، سب اس کے سامنے ہر وقت مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، اور ہر لمحے، ہر روز نئی عطا، نئے کرم، نئے احسانات کیے جا رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اس کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس احسان کو بھولو گے، کس کس کرم سے منہ موڑو گے۔ یاد رکھو، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو۔ قرآن نے ثقلان کہا ہے، زمین کے 2 بوجھ، 2 طرح کی مکلف مخلوق، انسان اور جن، انہیں ثقلین کہتے ہیں، جن اور انسان۔ آج کل تو لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں نا، ثقلین حسین اور محمد ثقلین، یہ عجیب نام ہے، محمد 2 بوجھ اور حسین 2 بوجھ، یہ کون سا نام ہے؟ لیکن لوگ میرا خیال ہے صوتی تاثر لیتے ہیں، مفہوم کم ہی جانتے ہیں۔ ثقلین وہ 2 طرح کی مخلوق، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، زمین کے 2 بوجھ، جن اور انسان جو مکلف ہیں۔ تو فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، بات یہیں ختم ہو جاتی تو بھی کوئی بات تھی، یہاں ختم نہیں ہوگی۔ ہم یہ نظام لپیٹ دیں گے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، پھر ہم ہوں گے اور تم ہوں گے، ہم تم سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا۔ یہ ناشکری یا بے عملی
غضب الہی لائے گی، خالی نہیں جائے گی۔ اللہ کی اطاعت اور شکر کرم الہی کا سبب بنے گا، ضائع نہیں جائے گا۔ یہ سوچ لو کہ یہ کائنات کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ ہوگی اور تم ہوگے، اے جنوں انسانوں، ہم ہوں گے اور تم ہوگے، پھر باتیں ہوں گی۔ یہ دیکھ لو، یہ ایسی نہیں ہے کہ دنیا میں آئے موج میلہ کیا چلے گئے، بات ختم ہو گئی، لوٹا مارا کھایا پیا چلے گئے، نہیں۔ سنفرغ لکم، سارا نظام ختم کر کے صرف تمہیں بات کی جائے گی تم سے۔ فراغ کا لفظ استعمال، یعنی ہر چیز سے فارغ ہو جائیں گے، صرف تمہاری میری بات ہوگی۔ کائنات ختم ہو جائے گی، زمین و آسمان کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، رویدگی، بارشیں، کھیتیاں، فصل ختم، نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان، کچھ باقی نہیں رہے گا، پھر تم ہوگے اور ہم ہوں گے۔ تو تیاری کر لی ہے اس کے لیے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، بہت جلد بات صرف ہماری تمہاری رہ جائے گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر کبھی سوچا، کتنی تیاری کی، کتنی نعمتوں کا شکر ادا کیا، کس کس نعمت کا انکار کیا۔ وقت ہے تمہارے پاس، فرصت ہے۔ فنا آئے گی، موت آئے گی، قبر میں چلے جاؤ گے، عمل ختم ہو جائے گا، دار جزا آ جائے گا۔ کچھ تیاری کر لی؟ لوگوں کو دفن کر کے بے فکر ہو جاتے ہو، کسی کو مرنا تھا، یہ سوچو تمہیں بھی اسی قبر میں آنا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کس احسان کو بھولو گے، کس انعام کی ناشکری کرو گے؟ کبھی سوچو تو صحیح یار، تمہیں فرصت ہی نہیں ہے، ہر کام کے لیے سوچتے ہو، ہر کام کے لیے مشورے کرتے ہو، ہر کام کے لیے اس کے ماہر فن سے بات کرتے ہو، مکان کے لیے کاریگر اور انجینئر ڈھونڈتے ہو، مقدمے کے لیے قابل وکیل ڈھونڈتے ہو، بیماری کے لیے قابل ڈاکٹر تلاش کرتے ہو۔ یہ تعلقات باری کے لیے اس کے کاریگر بھی ہوتے ہیں۔ انبیاء اسی کے کاریگر ہیں کہ ان ٹوٹے ہوئے تعلقات کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو، ٹوٹے ہوئے شعور کو مرمت کر کے ذات باری سے جوڑ دیتے۔ ان کے متبعین اور علماء حق، حدیث میں آیا نا کہ علماء وارث ہیں انبیاء کے، تو انبیاء کی وراثت ان کا کمال اور ان کا علم اور ان کی برکات ہیں، اور اہل علم وہی ہیں جو نبی کی برکات آگے پہنچائیں، نبی کی ارشادات آگے پہنچائیں۔ اگر کوئی دینی علم کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ تو بدترین انسان ہے کہ ایک بہترین نعمت، جیسے کوئی جواہرات دے کر جو تبدیل کر رہا ہو کہ 2 سیر ہیرے تول لو، 2 سیر جو مجھے دے دو۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو دین کو دنیا کے لیے بیچتے ہیں، جو دین کو دین سمجھ کر لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں، کفر کی سیاہی دور کرتے ہیں، گناہ کی غلاظت دور کرتے ہیں، دلوں کو روشن خوشبودار کر کے جمال الہی کا سزاوار بناتے ہیں۔ تو ہر کام میں مشورے کرتے ہو، کبھی تعلقات باری میں بھی کوئی کاریگر ڈھونڈا، کوئی جوڑنے والا تلاش کیا، کوئی مرمت کا خیال کیا؟ چونکہ وقت آ رہا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ سنفرغ لکم، ہم ہوں گے اور تم ہوگے۔ فبأي آلاء ربكما، تو آج وقت ہے، سوچ لو تم کس نعمت کی ناشکری کرو گے، چونکہ کل ہم ہوں گے، ہماری بارگاہ ہوگی، تم ہوگے، تمہارا کردار ہوگا۔ ہر عمل پہ، ہر سوچ پہ اثر مرتب ہو رہا ہوگا۔ ذرا سوچو بیٹھ کر
تم کیا خرید رہے ہو، کیا بیچ رہے ہو؟ کل قبر میں، میدان حشر میں، برزخ میں تمہارے دامن میں کیا ہوگا؟ کبھی سوچا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔